اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا أنا معكم متربصون۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے زحمت کو رحمت سے بدلنے کا نسخہ اکسیر۔ مسلمانوں کی جو ہر حالت ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں مجاہدین کے لیے بشارت ہے کہ آپ کفار سے فرما دیں کہ ہم لوگ جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو بلائیاں رکھی ہوتی ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کہ ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے، یا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو رحمتوں میں سے ایک رحمت ضرور ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اگر اس میں مر گئے تو سیدھے جنت میں گئے، شہید ہو گئے، اور اگر زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے۔ زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جہاد کا ثواب مل رہا ہے، ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی مل رہا ہے۔ مر گئے تو شہادت نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر وہ رحمت ہے، ان کا وہ کرم ہے کہ زندہ رہیں تو رحمت، مر جائیں تو رحمت۔ اور کفار کے بارے میں یہ ہے کہ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں براہ راست ہی ذلیل فرمائیں یا پھر ہمارے ہاتھوں تمہیں قتل کروائیں۔ اس وقت آیت کے پہلے ٹکڑے کا بیان مقصود ہے۔ جو لوگ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے احدی الحسنیین یعنی دو بلائیوں میں سے ایک کا وعدہ ہے۔ اس پر قیاس کر کے یہ سوچا جائے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے کفار کے ساتھ جہاد میں مشغول نہیں ہو سکتے، انہیں بھی چاہیے کہ ان پر جو حالت بھی آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا لیں، اور رحمت بنا لینا اپنے اختیار میں ہے۔ وہاں جیسے دو چیزیں تھیں کہ یا تو زندہ رہے یا مر گئے، یہاں بھی سمجھ لیں کہ مسلمان کی دو حالتیں ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے یا تکلیف میں ہے یا راحت میں۔ ہر شخص اس کا محاسبہ کرے کہ جب تک زندگی ہے بظاہر تکلیف میں ہے یا راحت میں۔ پھر تکلیفیں بھی مختلف قسم کی ہیں، مالی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی دشمن مسلط ہو گیا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ذہنی طور سے انسان پریشان ہے۔ غرض کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ایک حالت تو یہ ہو گئی، اور دوسری جو ہے راحت کی حالت ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، بس زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے کہ راحت کو بھی رحمت بنا لیں اور تکلیف کو بھی، دونوں صورتوں میں رحمت ہی رحمت۔ یہ دونوں حالتیں رحمت کیسے بنتی ہیں؟ وہ اس طرح کہ بندہ ہر حال میں اپنے مالک کے ساتھ محبت رکھے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، جن گناہوں کی عادت ہے خواہ وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی، ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے، بس ہر حالت رحمت بن گئی۔ اگر جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے یا مالی تکلیف میں مبتلا ہے یا کسی انسان کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، اور مگر یہ گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہے، توبہ استغفار میں مشغول ہے، تو یہ تکلیفیں اس کے لیے رحمت بن جائیں گی۔ وہ اس طرح کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے، جنت کی نعمتوں میں ترقی ہو رہی ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یا یہ کہ گناہ تو تھے مگر تکلیف کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے اور درجات میں ترقی بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی رحمت بن گئی۔ شکر نعمت کا طریقہ، اور اگر راحت و آسانی ہے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔
شکر نعمت ادا کرے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھے۔ صرف زبانی شکر کافی نہیں، جب تک کہ اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح بھی کرے اور ساتھ ساتھ زبان سے شکر بھی ادا کرتا رہے۔ سبحان اللہ، اگر ایسا کرے گا تو پھر یہ تو نور علی نور ہے۔ اگر زبانی شکر ادا نہیں کیا مگر عملی شکر ادا کر رہا ہے تو بھی شکر نعمت ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا اسے۔ اب مصیبتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ تکلیف اور مصیبت جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عذاب ہے، یعنی تکلیف عذاب کے طور پر آتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے کفارہ سیئات، اور تیسری قسم باعث ترقی درجات۔ آنے والی تکلیف کس قسم میں داخل ہے یہ کسی اور سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، جس پر گزر رہی ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ کون سی قسم ہے۔ اگر تکلیف اور مصیبت کے دوران بھی نافرمانی سے باز نہیں آتا، گناہوں کی عادت جیسے پہلے تھی، تکلیف کے بعد بھی ویسی ہی ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ تکلیف اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر تکلیف کے بعد گناہوں سے باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو یہ تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص کو بخار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ پاک صاف کرنے والا ہے، تو یہ تکلیف اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب ہے۔ 2 فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ اب تک کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس تکلیف کے بعد اس نے آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ویسے آپ کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، گناہ نہیں چھوڑے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک آزمائش ڈالی، مصیبت اس پر ڈالی، تو پہلے وہ گناہ بھی معاف ہو گئے اور آئندہ کے لیے بھی وہ ان گناہوں سے رک گیا اور باز آ گیا۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے اور کبھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک حالت بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ اس قسم کے لوگ جب کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان گناہ کی حالت میں بھی ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے غافل نہیں ہوتے، وہ دہل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ ان سے جب کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی کے بعد وہ گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کی اس کیفیت سے عرش بھی لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جیسے کہ اس سے عرش کانپ اٹھتا ہے، جیسے بچے کے رونے پر ماں کو جوش آتا ہے، عرش کو بھی جوش آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر درجات قرب طے کروا دیتا ہے۔ نہی عن المنکر کو چھوڑنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بستی کو جا کے تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہاں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ اس نے کبھی ایک آنکھ جھپکتے تک کے لیے بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور اس کا دل کبھی بھی آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ دوسروں کہ اس کو بھی بستی کو سب سے پہلے اس پر الٹ دیا جائے، اس لیے کہ دوسروں کے گناہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بل نہیں پڑا، لہٰذا یہ بھی ویسا ہی مجرم ہے، اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہو، شب خیز ہو، متقی ہو، مگر گناہ دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہ پیدا ہوتی ہو، دل میں ایسا انکباس پیدا نہیں ہوتا جس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہو کہ اسے اس گناہ کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے یا اس سے اس کو دل میں افسوس پیدا ہو رہا ہے۔ اب سختی اور مضبوطی میں فرق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو فلانا آدمی ہے وہ دین کے معاملے میں بہت سخت ہے، یا اس طرح کی اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ جو کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ اگر سختی جو کر رہا ہے وہ دین کے لیے کر رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اور مضبوطی کیا ہے؟ مضبوطی یہ ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں اور وہاں کوئی نافرمانی والی چیز ہو رہی ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا کوئی اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہوں، تو
اس شخص کو وہاں سے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ یا تو وہ وہاں پہ سے اس مجلس سے چلا جائے، یا ان لوگوں کو اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کے لیے کہہ سکے۔ اسی مضمون کی ایک آیت قرآن پاک میں ہے، لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شروع میں تو جو اسرائیل کے علماء تھے وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیتے تھے، یعنی ان کے گناہوں سے وہ بیزاری ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بس ان علماء کی اس حرکت کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے کہ لوگ جب گناہ نہیں چھوڑتے تو تم ان سے بیزار کیوں نہیں ہوتے، ان سے تعلقات کیوں رکھتے ہو۔ اس کے بعد غصہ جو ہے وہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ تمام گناہ جو ہیں ندامت کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ گناہ بھی کر رہا ہے اور عین گناہ کی حالت میں ندامت بھی طاری ہے، جس نے گناہ کی لذت کو کرکرا کر دیا۔ جن لوگوں کو آخرت کا خوف ہے اور وہ اگر نفس و شیطان کے بہکانے سے نفسانی تقاضوں سے کبھی گناہوں میں مبتلا ہو بھی جائیں تو ان کے گناہ کی لذت نہیں آتی ان کو۔ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا ہے، دل پر خوف طاری ہے، جس نے لذت کو خراب کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اس کو کچھ کھانے کو دیا جائے اور کہا جائے کہ زبردستی کھانا پڑے گا ورنہ آپ کی آنکھیں نکال دیں گے، تو وہ بظاہر وہ کھا رہا ہے، لذت اٹھا رہا ہے، مگر آپ اندازہ کریں کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس کے دل میں فکر آخرت غالب ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو عین گناہ کی حالت میں بھی لذت کی بجائے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ غصے کے سوا سب گناہوں کی یہی حالت ہے کہ ان کے ساتھ ندامت جمع ہو سکتی ہے، یعنی کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور لیکن ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہے اور اس کا دل اسے ملامت کر رہا ہے، ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، لیکن غصہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ندامت اس کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتی۔ غصہ بھی کرے اور دل میں ندامت بھی ہو، یہ دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ذرا سی ندامت آ گئی تو غصہ ہی اتر جائے گا۔ انسان چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، غرض کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے مگر دل میں ندامت بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں مگر غصہ اور دل میں ندامت جمع نہیں ہو سکتے، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ غصہ بہت خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اب زحمت کو رحمت بنانے کی عقلی مثال، انسان تکلیف میں ہو یا راحت میں، دونوں صورتوں کو اپنے حق میں رحمت بنانا اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اختیار میں دے دیا ہے۔ بظاہر وہ تکلیف میں ہے مگر وہ تکلیف رحمت ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کی دو مثالیں ہیں، کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کڑوی دوائی پلاتا ہے یا انجیکشن لگاتا ہے یا اس کا آپریشن کرتا ہے۔ اب طبعاً اس کو تکلیف تو ہوگی مگر عقلی طور پر وہ اسے اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ آپریشن سے متعلق بھی دونوں احتمال ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ اس لیے مطمئن ہے کہ اسے اپنے لیے ذریعہ راحت تصور کرتا ہے، رحمت سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کرتا ہے، دوا کے پیسے بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے کامل ہے، بندوں کے ساتھ اس کی محبت کامل ہے، ان کی قدرت کامل ہے، مصلحت کامل ہے، ان کی طرف سے بندے پر جو تکلیف آئے گی وہ رحمت ہوگی، بشرط ہے کہ یہ بندہ بھی بندہ بن جائے، ان کی نافرمانی چھوڑ دے، ان کو راضی کر لے، بس مالک کی طرف مائل ہو جائے، گناہوں سے باز آ جائے، ان کی رضا طلبی میں کوشش کرے تو رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو ہر تکلیف جو ہے وہ زحمت ہے اور عذاب ہے۔ اب شکر کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح دنیا میں جتنی نعمتیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو ان کو اپنے حق میں رحمت بنا لے اور چاہے تو زحمت و عذاب بنا لے۔ اگر نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے ورنہ عذاب ہے۔ شکر سے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف زبانی شکر ہے کہتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس کی ناراضی سے بچتا رہے، یہ ہے شکر کی حقیقت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد اپنی اولاد پر جتنے احسانات کرتا ہے، اولاد جواب میں صرف زبان سے شکریہ شکریہ نہیں کہتی،
اور اگر کوئی غیر احسان کرے تو اس کے جواب میں شکریہ کہہ دیتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ والد جو احسان کرتا ہے تو اولاد تو سمجھتی ہے کہ یہ زبانی کیا شکریہ ادا کریں، میرا تو پورا جو وجود ہے وہ اپنے والدین کے زیر منت ہے، ان کے زیر احسان ہے۔ زبان سے شکریہ تو وہ کہے جس سے کچھ کرنا نہ ہو، صرف زبانی شکریہ کہہ کر راضی کرنا چاہے۔ جب والدین کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ صرف زبانی شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ سمجھتا ہے کہ مجھے عمل سے شکریہ ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو محسن حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، ان کی نعمتوں کا شکر صرف زبانی کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ عمل سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عذاب بصورت اسباب۔ بندہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی ان کو مالک کی نافرمانی چھوڑ دینے کا ذریعہ بناتا ہے، ان کی وجہ سے فکر آخرت پیدا کرتا ہے، تو یہ تمام نعمتیں اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں۔ اور اگر نعمتیں ہوتے ہوئے بھی نافرمانی نہیں چھوڑتا بلکہ جیسے جیسے اسباب زیادہ ہوتے جاتے ہیں، نعمتیں زیادہ ملتی جاتی ہیں، مال و دولت اور منصب میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی طغیانی، سرکشی اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو یہ نعمتیں رحمت نہیں بلکہ عذاب ہیں۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیل دے دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، آخر میں گٹھی کسر نکال لی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کو موت کی سزا سنا دی گئی اور اسے کہہ دیا گیا کہ جو وصیت چاہو کر دو، جو چاہو کھا لو، جس سے ملنے کی خواہش ہو کہو یا کچھ بھی چاہو، اس کی تعمیل کی جائے گی۔ اب بظاہر تو اس کو راضی کیا جا رہا ہے، اس کی خدمت کی جا رہی ہے، مگر اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ نافرمانی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے جہنم کی سزا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر دنیا میں ان کو کچھ نعمتیں بھی مل بھی رہی ہیں تو اس کی مثال وہی ہے کہ کسی کو سزائے موت سنا کر کہا جائے کہ خوب کھاؤ پیو عیش کرو۔ اب زحمت اور رحمت کی پہچان کیسے ہوگی؟ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سوچ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس کے حق میں کیا ہے، کفارہ سیئات ہے یا باعث ترقی درجات، یا خدا نخواستہ یہ اس پر عذاب ہے، یہ کس قسم میں داخل ہے۔ ہر شخص اپنے نامہ اعمال پر نگاہ ڈال لے، اگر بد عملی صریح طور پر واضح ہو رہی ہے تو فیصلہ بالکل ظاہر ہے، بد عملی کو چھوڑ دے، فوراً توبہ استغفار کرے، اور اگر گناہوں کو پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے ہے، توبہ استغفار کی توفیق پہلے ہی سے مل رہی ہے، آخرت کی فکر ہے، تو بظاہر یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہی ہے، مگر احتیاط اس میں ہے کہ نظر اس احتمال پر رکھے کہ خدا نخواستہ یہ زحمت تو نہیں، اس لیے توبہ استغفار کرتا رہے۔ اعمال سے ظاہر بھی ہو جائے کہ وہ اچھے ہیں، بدعمالی سے بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آ رہی ہے، تو بھی بندے کا کام یہ ہے کہ اس کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ دوسرے احتمال کو ذہن میں لاتا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کا احساس نہ ہو، توجہ نہ ہو اس طرف، اور یہ اسی پر گرفت ہو، یہ خیال ذہن میں رہے اور توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اگر پہلے سے گناہوں سے پاک ہے تو اب اور زیادہ پاک ہو جائے، زیادہ ترقی درجات حاصل ہوں گے، اور بہرحال خود کو وہ مجرم ہی سمجھے۔ اسی طرح دنیاوی نعمتیں ہیں، صحت کی، مال کی، سکون، منصب، اولاد، غزے کی تمام نعمتوں سے متعلق انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دونوں قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہیں، یہ رحمت ہیں یا زحمت، کہیں استدراج تو نہیں۔ سوچنے کے بعد، محاسبہ کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ ہو کہ الحمدللہ شکر نعمت حاصل ہے، بد اعمالیوں سے محفوظ ہے، جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے توبہ و استغفار کر لیتا ہے، تو یہ نعمتیں اس کے حق میں رحمت ہیں، مگر اس کے باوجود دل میں یہ کھٹکا ضرور رہے کہ خدا نخواستہ یہ کہیں استدراج تو نہیں، اس لیے توبہ اور دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا فرما، ان نعمتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں، ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان پر جو حالت بھی آئے، خواہ تکلیف آئے یا راحت، یہ خطرہ رہے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے، ڈرتا رہے، اس سے شکر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، دل میں انکساری و عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال انسان خود کو مجرم ہی سمجھے، اسی میں فائدہ ہے، بندہ تو آخر بندہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بندوں کی صفات عطا فرمائے اور اپنے بندے بنا لیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔